نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا کے اندر عزت بخشی ہے، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت نے دین اسلام کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جو قبیلے، برادریاں، کنبے بنائے ہیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ میں نے یہ تعارف اور پہچان کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں حسب، نسب، کنبہ، برادری یہ اعلیٰ مقام ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، ایمان کے اندر پختہ ہے، دین اسلام کے قوانین پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے اعلیٰ ہے، چاہے وہ جس برادری سے ہو، جس قبیلے سے ہو، جس کنبہ سے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو، مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مشہور و معروف صحابی رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آج کی اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر ان کا ذکر خیر مختصر پر اثر ان کی شان میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب سیدنا امیر المومنین، امام المتقین، شہید منبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے شہید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر فرماتے ہیں، قال کان عمر رضی اللہ عنہ یقول ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا یعنی بلالا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ہمارے سردار ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد فرمایا۔ جناب عمر فاروق جیسا صحابی 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، وہ حضرت بلال کو سردار سیدنا پکارا کرتے تھے، اور حضرت بلال کا حسب نسب کہاں اور جناب فاروق اعظم کا حسب نسب کہاں۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور و معروف ایک روایت ہے، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، سبھی کو وہ یاد ہے، سبھی کو اس کا خلاصہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، حضرت بلال کو بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت بلایا گیا تو حضرت بلال سے میرے نبی نے فرمایا، یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، تم جنت میں مجھ سے آگے آگے کیسے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا، انی دخلت البارحۃ الجنۃ، میں جب جنت میں داخل ہوا، فسمعت
خشتک امامی، خشتک امامی، میں نے آپ کے پاؤں کی کھسکھساہٹ آواز کو جنت میں سنا۔ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ بلال مکہ کی زمین پر ہے، محمد الرسول اللہ جنت کے اندر ہے۔ فقال یا بلال، بلال رضی اللہ عنہم اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما اذنت قط الا صلیت رکعتین وما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده۔ آقا جس وقت میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، میرا یہ عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، بلال یہی وجہ ہے، اس عمل کی بدولت تمہاری قدموں کی آواز میں جنت میں سن کر آیا ہوں۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، مستدرک للحاکم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہاں بلال کو جب گھسیٹا جاتا تھا، گلیوں کے اندر، مکہ کی گلیوں میں، چوکوں میں ان کی توہین کی جاتی تھی۔ کہاں فتح مکہ کے موقع پر بلال بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، کہاں گلیوں میں گھسیٹا گیا، کہاں گلے میں رسیاں ڈالی گئی، کہاں مکہ کی سخت گرمی کے اندر، پتھریلی زمین کے اندر، نیچے ریت کے اوپر، کنکریوں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا، ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جاتی۔ کہاں وہ مقام ہے، کہاں وہ تکلیف اور مصیبتوں کے دن ہے، اور کہاں وہ خوشیوں کا مقام ہے کہ بلال چلتے تو زمین پر ہیں، آواز ان کی جنت میں ہے۔ بلال رنگ کے کالے ہیں، حسب نہیں، نسب نہیں، برادری نہیں، اور بلال فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں۔ یہ فضیلت نہ قریشیوں کو، ہاشمیوں کو، اس وقت کے بڑے بڑے خاندان والے صحابی موجود تھے، کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ رب نے بلال کے کھاتے میں رکھی کہ بلال نے مکہ کی دھرتی پر دین اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ اب اندازہ فرمائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی دھرتی پر امیہ بن خلف ان کا آقا تھا، یہ ان کے غلام تھے، جب ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھتا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کے اندر کیا کہتے؟ احد احد انکفر باللات والعزی وحبل ونائل، میں ایک معبود کو پوجتا ہوں، ایک اللہ کو مانتا ہوں، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، میں انکار کرتا ہوں لات، عزا، منات، حبل، جو تمہارے معبود ہیں میں سب کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ظاہری قوت، طاقت نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، کنبہ برادری نہیں تھی، ایمانی قوت کے بل بوتے حضرت بلال فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال کو جب تکلیف دیتے تھے، یہ حضرت حسان نبی کے شاعر فرماتے ہیں کہ میں نے بلال کو دیکھا حج کرنے آیا، میں حج کرنے آیا، میں نے بلال کو دیکھا کہ بلال کے گلے میں رسیاں بچے گھسیٹ رہے ہیں، بلال کہہ رہے ہیں احد احد انکفر باللات والعزی وحبل ونائل۔ اور حضرت بلال یہ بھی فرمایا کرتے تھے احد احد انا لا اشرک باللہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، انا کافر باللات والعزی، میں لات اور عزی کا انکار کرتا ہوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روز میں گزرا، مررت ببلال، بلال پر میں گزرا، بلال کے پاس سے میں گزرا، وَهُوَ يُعَذَّبُ فِي الرَّمْزَاءِ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دی جا رہی تھی، عذاب دیا جا رہا تھا
بلال کے نیچے گرم کنکریاں تھیں، اوپر بلال کو لٹایا ہوا ہے۔ پھر غمزاء عمر بن عاص فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ بِزْعَةَ لَحْمٍ وُضِعَتْ عَلَيْهِ لَنَزِجَتْ، اگر ان گرم کنکریوں کے اوپر گوشت کو رکھ دیا جاتا تو گرم کنکریوں کی حرارت اور اس کی گرماہٹ سے وہ گوشت پک جاتا، لیکن بلال اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں احد احد انا کافر باللات والعزی، میں لات اور عزی کو نہیں مانتا۔ آپ اندازہ کریں، سوچیں ذرا، ہم سخت گرمی میں مسجد میں نہیں جاتے، سخت سردی میں وضو نہیں کرتے، تو بلال نے کلمے کی، ایمان کی بنیاد مکہ کی دھرتی پر رکھی ہوئی ہیں، تکلیفیں برداشت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرا کرتے تھے، اللہ کے نبی آپ کو تسلی دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرما ہی دیا سَيُنْجِيكَ أَحَدٌ أَحَدٌ، جس وحدہ لا شریک کے تم نعرے لگاتے ہو القریب وہ تمہیں نجات دے دے گا۔ سیرت حلبیہ کے اندر ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جس وقت تکلیف دی جاتی تو بلال سے جب پوچھا جاتا، بعد میں بلال سے پوچھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا فَقَانَ بِلَالٌ بِقَوْلِهِ أَحَدٌ أَحَدٌ يَمْزُجُ مِرَارَةَ الْعَذَابِ بِحَلَاوَةِ الْإِيمَانِ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب وہ مجھے تکلیف دیتا، امیہ بن خلف، کبھی ابو جہل کا نمبر، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر، کسی اور مشرک کا نمبر، جب وہ تکلیف دیتے یمزج مرارۃ العذاب بحلاوت الایمان، میں اس تکلیف کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کا مزہ چکھتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے، ان کے سرہانے ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہہ دیا واہ حزناہ، ہے افسوس۔ حضرت بلال نے فوراً فرمایا واہ ترواہ، کیا خوشی کی گھڑی ہے، غدن القل احبت محمدن وحزبہ، کل ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوگی، محمد رسول اللہ سے اور اس کی جماعت سے ہوگی۔ گویا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا یمزج مرارۃ الموت بحلاوۃ اللقاء، کہ موت کی کڑواہٹ کو ملاقات محبوب کی مٹھاس سے ملا رہے ہیں، موت کی کڑواہٹ کو نبی کی ملاقات اور صحابہ کی ملاقات سے ملا رہے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر احسان فرمایا، ان کو آزاد کروایا اور اس کو منہ مانگی رقم دی، اور رقم دینے کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت بلال کو آ کر اللہ کے نبی کو عطا کر دی، اور اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو اپنا مؤذن بنایا، سفر و حضر کے مؤذن بلال ہی رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ عجیب نقشہ کھینچتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، اسی میں قدا سے ہوئی تیرے غم قدا کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹ سکا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ اگر کوئی عاشق مزاج آدمی ہے
تو وہ ان باتوں کو سمجھے گا. وہ آستانہ چھٹ سکا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ جو میں نے عرض کیا نا جی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمزج مرارۃ العذاب بحلاوۃ الایمان، اس منظر کو علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا ہے کہ تکلیف کے اندر، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر حضرت بلال مزے لیا کرتے تھے ایمان کی حلاوت میں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر، دین کی خاطر بڑی مارے کھائیں، بڑی قربانیاں دی. تو اللہ نے بھی ان کو چمکایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے بڑی دعائیں فرمائی. اللہ حضرت بلال کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اور دن قیامت کے مجھ گنہگار کو اور ہم تمام مسلمانوں کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات نصیب فرمائے اور ان کا پڑوس نصیب فرمائے.